الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وقال الله جل جلاله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بچے کا قرآن مجید مکمل کرنا پڑھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اس کے والدین اور اس کے اساتذہ کرام کے لیے باعث اجر اور باعث مغفرت فرمائے۔ اب بات تھوڑی سی ہے، کوئی 15-20-25 منٹ کی بات ہے، لیکن آپ کے چہروں سے کوئی تھکاوٹ ایسے لگ رہی ہے جیسے پوری رات آپ جلسے پر بیٹھے رہے اور ساری رات تقریر سنتے رہے۔ اغیار غیر اور باطل لوگوں نے علماء اور عوام کو آپس میں بہت دور کر دیا، جس کی وجہ سے عمومی طور پر ہماری عام سی عوام جسے وضو کرنا نہیں آتا، جسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جسے اپنے بچے کے کان میں اذان دینا نہیں آتی، وہ بھی ہر مجلس میں کھڑے ہو کے کہتا ہے یا چوک پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مولی جی دسی وطن ہے، اپنا اسے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور انسان جو دین پہ چلتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ رغبت اور شوق کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ جیسے انسان کو صحبت ملتی ہے، اسی صحبت کا اثر انسان پر چڑھتا ہے۔ آپ دھوپ پہ بیٹھے ہیں، ہلکی سی آپ کو تپش اور گرمی لگ رہی ہے، ہم سائے پہ بیٹھے ہیں، ہلکی سی ہمیں ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے۔ سائے اور دھوپ کا اگر اثر ہمارے جسم پر ہے تو کیا جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہمارا نظام زندگی ان کے ساتھ چلتا ہے، تو آیا ان کا اثر ہمارے اوپر نہیں چلتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بکری رکھنے والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ کن کے اندر جی؟ بکری تو جانور ہے نہیں، جو بکری کے بھی قریب رہتا ہے اس بکری کا اثر اس پر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ والوں میں بغض ہوتا ہے۔ یار اونٹ کا کیا قصور ہے، غلطی ہے اس کی؟ نہیں، اونٹ کی طبیعت میں بغض ہے اس اونٹ کے ساتھ زندگی گزارنے والا جس کے صحن کے اندر اونٹ بندھا ہوا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو دیکھتا ہے، وہ بھی اس کی طبیعت میں اثر کر جاتا ہے، اس وجہ سے کہ جیسے کسی آدمی کو صحبت ملی، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملا، انہی کا رنگ ان کے اوپر لگ جاتا ہے۔ پیارے نبی نے کوئی بات چھوڑی نہیں جس کو بیان نہ کیا ہو، کیونکہ ہمارے نبی کو جو اعزاز ملا کسی نبی کو وہ اعزاز نہیں ملا۔ اور ہمارے نبی کو کیا اعزاز ملا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، میں نے دین آپ پر مکمل کیا ہے، آپ سے پہلے کسی نبی پر دین مکمل نہیں ہوا، میں نے آپ پر اپنی نعمت پوری کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک ایک بات سمجھائی، اور صحبت کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او بھائی یار، جو آدمی کسی مشک والے کے پاس بیٹھتا ہے، مشک سے مراد
یہ خوشبو بیچنے والے، عطر بیچنے والے، انہیں عطاری کہتے ہیں، عطار کہتے ہیں جو عطر بیچنے والا ہوتا ہے۔ آپ کبھی عطار کی دکان پہ گئے؟ کیوں جی؟ وہاں جا کے خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہ خریدو تب بھی آتی ہے، خریدو تب بھی آتی ہے۔ اور بعض اوقات آدمی پروگرام بنا ہی لیتا ہے، چلو یار چھوٹی سی عطر کی شیشی لے لیں، جمعے والے دن عطر لگا لیا کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھیں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے والے اور اچھوں کے ساتھ چلنے والے اگر وہ اچھے نہیں بھی ہوتے تو ان کی طبیعت پر اچھے لوگوں کی اچھائی اثر کرتی رہتی ہے۔ کیا اثر کرتی رہتی ہے جی؟ اچھائی۔ اور یہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اچھا بن جاتا ہے، اور پھر آدمی کا جو دنیا میں سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہماری جو ایک دوڑ ہے، وہ دوڑ تو ہماری دنیا کی طرف ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اچھی کوٹھی، اچھے بنگلے، اچھے کاروبار، اچھی چیزوں کا ہر وقت کے اعتبار سے دل دادا ہے کہ ساری چیزیں میری اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ بتائیں مکان انسان کا سرمایہ ہے؟ مر جائیں تو اسی مکان سے آدمی کی میت کو نکالا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے نہیں نکالا جاتا؟ گھر والے ڈرتے ہیں۔ ہمارے دوست آئے مفتی صاحب، نے بات ذرا توجہ سے سنیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے۔ وہ مفتی صاحب کہنے لگے کہ ہمارے کراچی میں ایک فوتگی ہوگی، اور وہ آدمی پاکستان کی ایک بہت بڑی مصنوعات کی فیکٹری کا مالک تھا، اربوں روپے اس کے پاس اور اربوں روپے کا مالک۔ اللہ کی شان کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ہم نے جنازہ پڑھا جنازہ گاہ کے اندر۔ اب کوئی قبر تو نہیں ہوتی کہ جو قبر کسی آدمی کی کسی صاحبان کے نیچے یا کسی برآمدے کے نیچے ہو۔ قبر تو آدمی کی کھلی زمین پر ہوتی ہے، ایسی ہے جی؟ یا اسٹیڈیم والا قبرستان کوئی چھت ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ کوئی نہیں۔ کہنے لگے کہ جب ہم جنازے سے فارغ ہو گئے نا، تو فارغ ہونے کے بعد اتنی تیز آندھی آئی کہ بجلی بھی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو گئی، اور بادل بھی گرج۔ اتنا خوفناک منظر کہ لگے ہمارے بس میں نہیں تھا، تو مفتی صاحب نے ان کے بیٹے کو بلایا، بچوں ناظر بھی دیکھو ابھی یہ حال ہے، اور رات کے 11 بج گئے ہیں، گرمیوں کے دن ہیں، ابھی کیسے ہم اس کی تدفین کریں؟ ایسا کریں تھوڑی دیر ہے، 2-4 گھنٹے ہیں، بارش رک جائے گی، آپ کا گھر ساتھ ہے، اس میت کو وہیں رکھتے ہیں، جیسے بارش رکے گی فوراً اس میت کو اٹھا کے لے جا کے دفنا دیں گے، جنازہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں ذرا امی سے بات کر لوں۔ اس نے امی سے کہا امی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں آپ تو نہیں دفنا سکتے، اب تو تمہارا گھر ہے، گھر کے اندر رکھنا پڑے گا۔ اس کی امی کہنے لگی بیٹا مفتی صاحب سے کہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے اس میت کو واپس کرنا ہے۔ سمجھ آئیے بات کیا؟ یہ ہے ہمارا سرمایہ جس کے لیے ہم تھک رہے ہیں۔ اور ایک سرمایہ وہ ہے کہ جو سرمایہ آدمی اچھی اولاد کی صورت میں تیار کرتا ہے اور اپنی اولاد کو نیک بناتا ہے۔ اب اگر یہ سرمایہ نیک بن جائے تو کل قیامت کے اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا، ہم بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اولاد دے دے، اللہ فلانے کا بیٹا کوئی نہیں بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اگر اولاد دینی ہے تو صالح اولاد دینا۔ کون سی اولاد دینا؟ اے جی نہ دیویں جڑے اے جے بوٹے لاوے بے پیو نی عزت تے پیو نی پگڑی تے پیو نہ جناب کھنڈوا بھی زمینہ دے ٹیپ ہوئے، اے جی نہیں، رب حب لی من الصالحین، اللہ دے لیکن دے ایسی اولاد جو بڑی نیک ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ایک جگہ آتا ہے بغلام علیم۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم نے جتنے درد سے جو دعا مانگی تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عالم بیٹا بھی دیا اور حلیم بیٹا بھی دیا۔ عالم سے مراد علم والا، اور حلیم سے مراد
ایسا بردبار اور ایسا تواضع اور عاجزی اور انکساری والا جس پترے وچ آکڑ کوئی نہیں ہے. کیا کوئی نہیں تھی؟ اور وہ اولاد کیسی تھی؟ کبھی تصور کیا آپ نے؟ وہ اولاد ایسی تھی کہ جب اسماعیل علیہ السلام شادی شدہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اللہ میں ذرا بھاگ کے اسماعیل کو دیکھا ہوں، میرا بیٹا ہے، گھر بار دیکھا ہوں. کہا ضرور جائیں، دیکھ کے آئے. گئے تو گھر والے دیکھے تو دیندار نہیں تھے، دین کی کمی تھی. تو آتے آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یار اسماعیل آ جائے تو اسے کہنا گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دے، چوکھٹ بھی اچھی نہیں ہے. جیسے واپس آئے اور آ کر حال احوال لیا، بیوی نے کہا کہ ایک بابا جی آئے تھے، حال احوال لیا، گھر کا خیر خیریت پوچھا گھر کے کیسے حالات ہیں. تو میں نے بتایا بس جی کی حالن، کھانے جو کا ٹکر کوئی نہیں، پیونے جو کا پانی کوئی نہیں، کوئی مزے والی زندگی کوئی نہیں، نہ جیونے نہ سوارتے نہ مرنے نہ ٹائم. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اوہو بڑی غلط بات کی ہے. اچھا بابا جی نے کوئی بات بھی کی تھی جاتے وقت؟ کہا بابا جی کہہ گئے تھے کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو. کہا اچھا اس سے مراد تو یہ ہے کہ مجھے وہ حکم دے گیا کہ تو میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے، میں تجھے فارغ کر دوں. دوسری بات نہیں کی. یہ حلیم بیٹا کہ جو باپ نے مانگا تھا اور اللہ نے پھر دیا. پھر اسی بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ کہا کہ جب جوانی کے قریب پہنچے بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کہنے لگے بجی دیر کی کیا ضرورت ہے. یہ حلیم بیٹا آج وہ حلم اور علم خدا کی قسم سب سے بہترین وراثت ہے جو کوئی والدین اپنی اولاد کو دے کے جاتا ہے. حلم کا مطلب انسانیت، علم کا مطلب اسے حافظ قرآن بنا دینا. اب جو دنیاوی تعلیمیں ہیں ان کا کوئی انکار نہیں ہے. کون کہتا ہے اس کا انکار ہے؟ ضرور پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انسان بنائیں اسے، تاکہ اس کے اندر ڈاکٹر بننے کے بعد بھی انسانیت ہو. وکیل بنائیں، ساتھ انسانیت سکھائیں. میں کل ہی گھر والوں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا ہم دیکھیں کہ ہماری چار دیواری میں بسنے والے بچے معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ اسے نہیں کہتے کہ لوگوں کے عیوب گھر آ کے بتلاؤ. معاشرہ ایسے کہتے ہیں گھر میں رہنے والوں کو ہر عیب سے بچاؤ، گھر میں رہنے والوں کی ایسی خوبصورت تربیت کرو. سب سے پہلے لقمہ حلال کھلاؤ، اس کے بعد انہیں بڑے چھوٹے کی تمیز دو، انہیں رشتہ داروں کے بارے میں بتاؤ. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب اولاد کی تربیت نہیں، معذرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہماری مائیں اور ہماری یہ بہنیں اپنی اولاد کو بتاتی ہیں بچے توڑی پھپھیاں توڑیاں وڈیاں دشمنی ہیں. تو میں کی دسی ایک ایک گل گل کے دسی بچے توڑا دھواں نکل ویسی وڈی دشمن توڑی دادی ہے جس توڑے پیوا جائے ہے. نہ دادی جمیا نہ پیو جمیا نہ اولاد جمیا. آج ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے، حالانکہ اس کی ابتدا ہمارے گھر سے ہے کہ ہم گھر میں اپنے گھر کے اندر کون سا بیج، کون سی تہذیب، کیسا تمدن، کیسا نظام ہے، تاکہ ہمارے گھر میں پرورش پانے والا بچہ ایسا قیمتی ہیرا بنے اور ایسا قیمتی انسان بنے کہ لوگ یہ کہیں کہ یار غلام رسول جڑا نا بھائی اس نے اولاد تو کوئی بسم اللہ پڑھ کے جائے بھائی مسیتی جو تو پہلی صفحہ تے بیٹھے تے محلے ہی تک کو تو بالکل پر امن جائی زندگی پہ گزرے نے. کہیں نہ اچھی گل بھی کوئی نہیں، کہیں نہ لڑائی کوئی نہیں، کہیں نہ جھگڑا کوئی نہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمانوں والی صفات ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کی قسم ساری بات ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے اندر بتائی ہے وہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. جو ایمان والوں کو اللہ نے سبق دیا قرآن مجید کے اندر، کیسے زندگی گزارو، لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، آپس کے اندر بغض نہ رکھو، عناد نہ رکھو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اپنی زندگی اچھی کرو، رزق حلال کھلاؤ. آج ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں گیا سندھ تو ہمارے مہمان آ رہے تھے، کہنے لگے میں ایک منڈی میں چلا گیا
टमाटरों की पेटी लेने के लिए, बात जरा तवज्जो से सुनना, कहने लगे जब मैं टमाटरों की पेटी ली ना तो हमारा मिजाज होता है ज़रा नीचे हाथ डाल के देखना, तो मैंने जैसे नीचे हाथ डालने लगा ना और कहने लगा भाई जी आंखें बंद करके पेटी ले जाओ, ये दुकान मुसलमान की नहीं हिंदू की दुकान है, ऊपर और नीचे एक तरह का सौदा है। ये अब होनी चीज़ मुसलमान के अंदर चाहिए थी, लेकिन मुसलमान को जहाँ दाव लगता है वो क्या करता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा बेहतरीन सरमाया हमारी औलाद है। अब अगर एक आदमी अपनी औलाद को नेक बनाता है ना, नेक, अब क्या करता है, वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं और फिर औलाद नेक आमाल कर के अपने वालिदैन की कब्र को बिल्कुल नेकियां पहुंचा के रात पहुंचाती रहती है। करती है कि नहीं करती जी? क्यों जी? अगर जे प्यो दुनिया ते ना आपला ने मुंह करे ते ना पुत्र ने आपके मसीती खड़े, वो पुत्र मखलना अल्लाह ताला को बहुत सारी बड़ी जन्नत गिन के अल्लाह ताला को दे दी। जो जन्नत लिखे हुआ ना, जन्नत मेरी वारिस है, मैं विरासत है, विरासत नहीं है, जन्नत में तो वो ही जाएगा जो नेक अमाल। मैं बात करनी चाहिए कि नहीं, मैं अभी सफ़र पे गया हुआ था 2 महीने, हमारा यूरोप का सफ़र था, रूस का सफ़र था, तो मैं वापस आया ना पूरे तकरीबन 60-61 दिन के बाद, तो मैं सबसे पहले कब्रिस्तान पे गया। अब कब्रिस्तान जाकर मैंने सफ़र के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह 70,000 मरतबा कलमा अपने अब्बा जी के लिए पढ़ा, 70,000 मरतबा कलमा अपनी अम्मी जान के लिए पढ़ा, 1,00,000 मरतबा दरूद शरीफ अब्बा जी के लिए पढ़ा, 1,00,000 मरतबा इस्तिग़फ़ार अपनी अम्मी जान के लिए पढ़ा। पहले वो बाईपास वाले कब्रिस्तान पे ब्रेक लगाकर मैंने उनकी कब्रों पे हाज़िरी दी। मैंने कहा अब्बा जी, अम्मी जान, अल्लाह तुम्हारी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, शुक्र है हमें किसी अच्छे रुख पे लगा गए, हमने जो कुछ किया अल्लाह इस सब कुछ का सवाब हमारे वालिदैन की रूह को पहुँचा दे, और मुझे यकीन है कि ज़रूर उनकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। अब जब हम उनके लिए करेंगे, अल्लाह ताला, रफ़ीक साहब जो थे ना, अभी भाई बात कर रहे थे, बड़े नेक आदमी थे, बड़ा कुरान पढ़ते थे, बड़ा कुरान के साथ शगफ था। हाफिज़ सिद्दीक़ साहब, वो कई दफ़ा ऐसा हुआ वो हाफिज़ नहीं थे नाज़रा ख़ान। मैंने 14-15 साल कुरान मजीद सुनाया लजीज़ मस्जिद में, कई दफ़ा हाफिज़ रफ़ीक साहब ने गलती हाफिज़ नहीं थे, लेकिन नाज़रा ख़ान इतने पक्के थे कि कई दफ़ा मैंने तरावी में कोई गलती की तो रफ़ीक साहब ने भी मुझे पीछे से गलती बताई। क्या था? कुरान के साथ शगफ था, एतिकाफ़ बैठना, अपनी नस्ल और औलाद के लिए दुआ मांगना। आज अल्लाह ताला ने उनकी कब्र पे कितनी रहमतें उतारी होंगी जब फरिश्तों ने बताया होगा बेरफ़ीक तोड़ा पुत्र ते दिए तो हाफिज़ बनियान के नहीं, तोड़े 2-3 कुरान ने हाफिज़ बन गए। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पहले भी वो जन्नती आदमी थे, नेक थे, अल्लाह मज़ीद उन्हें बड़ी जन्नत अता फरमा देंगे। तो ये सरमाया तैयार करना चाहिए कि नहीं जी? किसको? मुझे या सबको? कम से कम खुद नेकी पे लगते हुए अपनी औलाद को नेकी पे लगा जाएं, ताकि हमारी औलाद ऐसे नेक काम करना शुरू कर दे कि जब आदमी चला जाए ना दुनिया से, तो बंदा बड़ा लखपति और करोड़पति और अरबपति इस एतबार से बन के जाए कि पीछे से आने वाले इंशाअल्लाह अपने अमाल का सवाब। इसलिए अपने बच्चों को मस्जिद में भेजें, कुरान का हाफिज़ बनाएं, कारी बनाएं, आलिम बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं। इंसानियत बस थोड़ा सा फ़र्क है कि उनको इंसान बनाने से पहले कुछ थोड़ा सा ख़ुद भी इंसान बनना पड़ेगा। अगर इंसान बनाना है ना उनको, तो थोड़ी सी ख़ुद भी इंसानियत सीखनी पड़ेगी, ख़ुद भी थोड़ा इस्लाम पर चलना पड़ेगा, फिर जाकर उन्हें भी इस्लाम का सबक दे। अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। हमारे इस बच्चे के अल्लाह ताला कुरान मजीद पढ़ने को सुना है कि इस ददेहाल के ख़ानदान के अंदर पहला हाफिज़ है। अल्लाह ताला इस बच्चे के कुरान मजीद के पढ़ने को इस पूरे ख़ानदान के दीन पे लगने का ज़रिया बनाए। मौलवी फजल रहमान साहब समेत इनके जितने उस्ताद हैं उनको भी अल्लाह ताला, इनका भी बेहतरीन सरमाया यही है। हम कहते हैं ना मौलवी गरीब है, गरीब नहीं है, हम सब मौलवी ऐसे ही हैं कि किसी के खाते में 100 कुरान के हाफिज़, किसी के खाते में 1000 कुरान के हाफिज़,
کسی کے کھاتے میں کیا، کسی کے کھاتے میں کیا. اور یہ دو ہی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں، ایک استاد اور ایک والدین، جن کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی جو بچہ نیک اعمال کرتا ہے ان کو ثواب پہنچتے ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، پورے خاندان کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے. قریب میں ہی ہمارے بھائی رفیق صاحب اور حافظ صدیق صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہم سب کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ بقیہ زندگی ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس بچے کا قرآن مجید پڑھنا اپنے دربار میں قبول فرما، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کو بہترین قاری بنا، اللہ اس کو بہترین عالم بنا، اللہ اس کو پورے خاندان کا چشم و چراغ بنا. اے اللہ اس کے والدین کو یہ خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے جان مال عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما. اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ دکھیوں کو سکھ نصیب فرما. اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تو سب کو صحت و سلامتی والی زندگیاں نصیب فرما. اللہ جتنے مسلمانوں کے والدین بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان تمام کی کامل مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ امت پر آئے ہوئے احوال اور حالات کو ختم فرما. اللہ ہمیں سدا کی خوشیاں نصیب فرما، سدا کی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اولادوں کو نیک بنا. اللہ ہمارے بچے بچیوں کو بھی قرآن کا حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. رزق حلال نصیب فرما، حرام سے بچا. اللہ خیریت عافیت کی بارشیں عطا فرما. مولا تیرے بندے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ تو دینے والا ہے. اور اللہ سچی بات ہے ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے باران رحمت سے محروم ہیں. اللہ وہ گناہ جس کی وجہ سے ہمارے بارشوں سے ہم محروم ہیں ان گناہوں کو تو معاف فرما. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ انہیں خوشحالی کی زندگی نصیب فرما. ہمارے حکمرانوں کو خیر کی بات کرنے کی اور خیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. شر سے بچا، شریر سے بچا، حاسدین سے بچا. اللہ خاندانوں میں الجھنیں اور نفرتیں عام ہو گئی ہیں، اللہ نفرتوں کو ختم فرما. آپس کی محبت بھری زندگی بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان نصیب فرما. ناچاکیوں کو ختم فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا. اے کریم اللہ برائی سے بچا. اے اللہ یہ جتنی باتیں ہوئیں اور اللہ یہ نعت و نظموں پڑھی گئیں اللہ سب کچھ کو قبول فرما، سب کچھ کو قبول فرما. اے کریم خوش نصیب لوگ حرمین شریفین جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، حج پہ جانے والے حج کی تیاریوں میں ہیں. اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما. مجھ سمیت ہر مسلمان کو زندگی میں بار بار حج اور حرمین کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. مولا پکا نمازی بنا، پکے روزے رکھنے والا بنا، پکی زکوٰۃ دینے والا بنا. دین کی باتیں سننے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.